اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کی نظر کرم ہے، حجت خدا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہمارے وقت کے امام کی نظر کرم ہے کہ ہم سب اس پاک طاہر مبارک مہینے میں ملے ہیں جو بابرکت بھی ہے اور بعظمت بھی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم گنہگار رب العزت کے مہمان بنے ہیں اور خالق ہمارا میزبان ہے، جسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ دعا، توبہ، استغفار اور عبادت کا مہینہ ہے، اور خاص ان عبادتوں میں، خاص ان تمام عبادتوں کے ساتھ یہ ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے بہار الانوار میں فرمایا ہے تم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، جہنم کے خلاف ڈھال ہوتا ہے اور عذاب سے امان دلاتا ہے۔ تو آج ہم سب اس ماہ مبارک رمضان کے دسترخوان پر جمع ہیں، اور ہم پروردگار عالم کی اس پاک کتاب قرآن مجید کو جو پڑھ رہے ہیں، اس میں سے ہم نے آج ایک سورہ سلیکٹ کیا ہے، سورہ زاریات۔ آج ہم سورہ زاریات کے دسترخوان کو دیکھیں گے، اس دسترخوان سے فیضیاب ہوں گے کہ کیا اس سورے کے فائدے ہیں اور کیا اس سورے کی تفسیر ہے، اور پروردگار عالم اس سورے میں ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس سورے میں کس چیز کی خبر ہے انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ خیر، تفسیر کرنا ہمارا کام نہیں ہے، تفسیر تو معصومین علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں۔ قرآن کی ہم نے بس کوشش کی ہے کہ قرآن کی کچھ تفسیر دیکھیں اور پڑھیں اور اس کو بیان کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں 114 سورے ہیں۔ عزیزان من، کنیزان زہرا، پروردگار عالم نے قرآن مجید کو مکمل کرنے کے لیے بھی، جسے ہم سب جانتے 114 سورے ہیں، تو قرآن مجید کو مکمل کرنے کو بھی 1 اور 14 کا سہارا لیا گیا ہے۔ ہم خوش نصیب ہے کہ ہمیں 14 معصومین کے واسطے سے اس قرآن کے تحفے کو حاصل کرنے کی توفیق ملی ہے، اور سورہ زاریات کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات یہ قرآن مجید کا 51 نمبر کا سورہ ہے۔ اس سورے کی ٹوٹل آیت 60 ہے، 60۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے۔ اس سورے کا نام بھی اسی سورے کی آیت نمبر 1 سے لیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس سورے کا بیک گراؤنڈ، اس سورے کی تھیم کیا ہے۔ اس سورے میں بتایا ہے یہ سورہ میں بتاتا ہے کہ کیسے مشرکین قیامت کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس سورے میں اپنے نظام سسٹم کو بتایا ہے اور قیامت کو پروف کیا ہے، اور انسان کی خلقت کا مقصد بھی سمجھایا ہے۔ یعنی اس سورہ زاریات میں 5 ٹاپک پر بات ہوئی ہے۔ پہلی، معاد یعنی قیامت اور اس سے ریلیٹڈ۔ دوسری، توحید و پروردگار کا نظام، سسٹم، الہی قانون۔ تیسری، فرشتوں کی وہ داستان جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے تھے۔ چوتھی بات، جناب موسیٰ اور قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کی داستان کی طرف اشارہ ہے۔ مختصر، کیسے اس زمانے کے مجرمین کو تباہ کیا، مختصر یہ کہ اس زمانے کے مجرمین کو اللہ نے کس طرح سے تباہ کیا، اور آخر میں ان قوم کا ذکر ہے جو ہر دھرمی ضدی تھی اور انبیاء سے بحث مبابزہ کرتی، ان کا مذاق اڑانے والی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے آیت ہے جن میں آپ کو استقامت کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آتے ہیں ہم سورہ زاریات کی پڑھنے کی فضیلت کی طرف، کہ اس سورے کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ سورہ زاریات، اس میں سورہ زاریات کو پڑھنے کی فضیلت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب ثواب الاعمال میں ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ فرماتے ہیں جو شخص دن یا رات کے وقت سورہ زاریات کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے حالات اور معیشت کی اصلاح کرے گا، اس کی روزی میں وسعت پیدا کرے گا، اور اس کی قبر کو ایسے چراغ سے منور کر دے گا جو قیامت کے دن تک چمکتا رہے گا۔
یعنی اتنی اس سورے کی پڑھنے کی فضیلت ہے. جب ایک سورہ پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے تو تمام قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت ہو، ایک آیت پڑھنے کی کتنی فضیلت ہو. خیر، ہم آتے ہیں سورہ زاریات کی آیت نمبر 1 پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والزاریات ذروا، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرنے والی ہیں. فالحاملات وقرا، بھر بادل کا بوجھ اٹھانے والی ہیں. فالجاریات یسرا، پھر دھیرے دھیرے چلنے والی ہیں. فالمقسمات امرا، پھر ایک امر کی تقسیم کرنے والی ہیں. پہلے ہم یہ 4 آیتوں کو دیکھتے ہیں کہ اس 4 آیتیں ہمیں کیا خبر دے رہی ہیں اور 4 آیتیں ہمیں کیا سمجھا رہی ہیں. تفسیر کمی میں آیت کے ذیل میں نقل کیا گیا ہے. ابن قوا نے ایک دن علی علیہ السلام سے ان آیت کے تفسیر پوچھی. کون سی؟ یہ شروع کی 4 آیتوں کے بارے میں. تو امام سے پوچھا ابن قوا نے، آپ نے فرمایا، اس نے امام سے پوچھا بس زاریات ذروا سے امام کیا مراد ہے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا ہوا. پھر اس نے پوچھا ابن قوا نے فالحاملات وقرا سے کیا مراد ہے مولا؟ آپ نے فرمایا بادل. پھر اس نے عرض کیا فالجاریات یسرا سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کشتیاں. پھر اس نے پوچھا فالمقسمات امرا سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا فرشتے. ان سب کی قسم، یعنی اس آیتوں میں اللہ نے اپنی خلقت کی قسم کھائی ہے. وہ خالق ہے اور اس نے ہر چیز کا خالق ہے، اس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے. وہ اپنی مخلوق کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے پروردگار کہ میں ہواؤں کی قسم کھاتا ہوں، بادلوں کی قسم کھاتا ہوں، کشتیوں کی قسم کھاتا ہوں جو دریا میں چلتی ہے، اور ان فرشتوں کی قسم کھاتا ہوں. ان چاروں چیزوں کی، یعنی ہوائیں بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ہوائیں ہیں جو چلتی ہیں، اس پر بھی میرا قابو ہے، میرے حکم سے چلتی ہیں. پھر یہ جو بادل ہے، یہ صرف بادل نہیں ہے، یہ پانی کا بوجھ اٹھائے ہوئے چلتے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، ہوا چلتی ہے ہمیں دکھتا نہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے بادل چلتے ہیں ہمیں دکھتا نہیں ہے، یہ بھی پانی کا بوجھ اٹھائے ہوئے، اور یہ کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. پھر یہ جو کشتیاں ہیں فالجاریات یسرا، اگر ہم دیکھیں تو دریا میں کشتیاں رکی ہوئی ہیں، ورنہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو اور دریا ٹھہرا نہ ہو تو کشتی اور کشتی کے رہنے والے، کشتی چلانے والے کشتی کے سمیت دریا میں ڈوب جائیں گے. مگر اللہ کہہ رہا ہے ان دریاؤں پر بھی میرا قبضہ ہے، ان دریاؤں پر بھی میرا حکم چلتا ہے. جب تک میری اجازت نہیں ہوتی دریا کی لہریں ہلتی ڈلتی نہیں ہیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ فالمقسمات امرا، ہر وہ امر تمہاری طرف میری طرف سے فرشتے لے کر آتے ہیں. اسی طرح سے امام سے جب کہا تو امام نے کہا یہ سب فرشتے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے میں ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر تم کو آیت نمبر 6 انما توعدون لصادق، تم سے جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے. اب یہاں اللہ ان چاروں چیزوں کی قسم کھا کر ہمیں قیامت کی خبر دے رہا ہے کہ تم سے جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے. وہ کون سا وعدہ ہے؟ روز قیامت کا وعدہ، محشر کا وعدہ، مالک کے یوم الدین، اس دین کا وعدہ جو کیا گیا ہے وہ سچا ہے. اس کے بعد اللہ اس میں فرمایا ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا اور سزا بہرحال واقع ہونے والی ہے. کیوں تو کافر مشرکین اس زمانے میں قیامت کا انکار کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے سامنے ان چیزوں کی قسم کھا کر اس سورے میں بتایا ہے کہ یہ دن واقع ہونے والا ہے اور جو واقعی ہونے والی ہے. اسی طرح سے تفسیر مجموع البیان میں روایت نقل ہوئی ہے. امام باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ نے فرمایا کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے. اللہ تعالیٰ پاک و پاکیزہ ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے. اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فالمقسمات امرا، یعنی پھر ان فرشتوں کی قسم جو امور کی تقسیم کرتے ہیں. اس سے مراد وہ فرشتے ہیں
جو طلوع صبح سے طلوع آفتاب کے درمیان بنو آدم میں رزق تقسیم کرتے ہیں، اس دوران جو سو جاتا ہے تو اس کا رزق بھی سو جاتا ہے۔ یعنی امام نے ہمیں تب بتایا کہ صبح طلوع سحر سے لے کے طلوع فجر تک فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں، جو سوتا ہے اس کا رزق بھی سو جاتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں آیت نمبر 7 پر، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوقِ، قسم ہے مختلف شکلوں والے آسمان کی۔ یہاں پر اللہ اپنے ان مختلف شکلوں والے آسمان کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ قسم ہے مجھے مختلف شکلوں والے آسمان کی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آسمان بھی الگ الگ مختلف شکلوں میں ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اگر ہم تفسیر میں دیکھیں تو حسین بن خالد نے روایت کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، حسین بن خالد نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا یہ جو آیت نمبر 7 ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زمین والا آسمان مختلف شکلیں رکھنے والا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے کتنی بہترین طریقے سے اسے سمجھایا کہ زمین والا آسمان مختلف شکلیں رکھنے والا ہے، مختلف شکلیں رکھنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا کس صورت میں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رفع السماء بغیر عمد ترونہا، یعنی آسمان بنا پلر کے کھڑا ہے۔ امام نے کہا اچھا؟ آپ نے فرمایا، امام رضا نے فرمایا سبحان اللہ، کیا خدا نے فرمایا ہے بغیر عمد ترونہا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ترونا نہیں بلکہ ہے لا ترونہا، یعنی بغیر ستون کے کھڑا ہے۔ کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ آسمان میں کوئی کریک ہے؟ کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ آسمان میں کوئی ہول ہے؟ یا آسمان کبھی ہم پر گر رہا ہے؟ یا ہمیں وہ ستون جس پر آسمان کھڑا ہے ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں۔ امام نے بہت اچھے سے اس کو سمجھایا۔ آپ نے عرض کیا، امام رضا علیہ السلام نے حسین بن خالد کو، کہ اللہ، امام نے اسے سمجھایا کہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں۔ وہ کہتا ہے مولا میں آپ کا فدائی بن جاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت امام نے اپنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو پھیلایا، یعنی لیفٹ ہینڈ کو پھیلایا، اور پھر اس پر رائٹ ہینڈ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھا۔ امام نے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو پھیلایا، اس پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھا، اور آپ نے فرمایا یہ ہے قریب کی دنیا اور یہ ہے زمین سے قریب والا آسمان۔ یعنی یہ وہ آسمان اور زمین کے بارے میں امام نے اسے بتایا جو اس وقت ہماری نظروں کے سامنے، جیسے یہ زمین جس پر اس وقت ہم چل رہے ہیں اور یہ آسمان جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ امام نے کہا کہ یہ سب سے قریب والا آسمان ہے، اس کے اوپر قبہ ہے، ہمیں نہیں دکھتا ہے، وہ ستون ہمیں نہیں نظر آتا۔ امام نے سمجھایا اس زمین کے اوپر جو آسمان ہے، اس آسمان کے اوپر ایک قبہ ہے، اس پر دوسری زمین ہے، اس قبے پر دوسری زمین ہے، اور پھر اس کے اوپر اس قبے کا قریبی آسمان ہے، اور پھر اس کے اوپر قبہ ہے اور اس پر تیسری زمین ہے، اور اس کے اوپر تیسرا آسمان ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک قبہ ہے اور چوتھی زمین ہے۔ قبہ یعنی ڈوم، ایک جیسے کہ مسجد کا مینارہ ہوتا ہے، اس کے اوپر چھت ہوتی ہے، پھر ڈنڈے پہ چھت، ویسا اس کے اوپر ایک قبہ ہے، اس پر چوتھی زمین ہے، تیسرا آسمان ہے، چوتھی زمین ہے پھر تیسرا آسمان ہے۔ اس طرح چوتھا آسمان ہے، اس کے اوپر قبہ ہے اور پانچویں زمین ہے، اور چوتھے آسمان پر ہے، پانچویں زمین چوتھے آسمان پر ہے۔ پھر پانچواں آسمان ہے، اس کے اوپر قبہ ہے اور چھٹی زمین پانچویں آسمان کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر چھٹا آسمان ہے، اور چھٹے آسمان کے اوپر ایک قبہ ہے اور ساتویں زمین ہے۔ چھٹے آسمان کے اوپر ہے ساتویں زمین، چھٹے آسمان کے اوپر ہے، اس کے اوپر زمین ہے، اور اس کے اوپر ساتواں آسمان ہے، اور اللہ کا عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی ہم نہیں جانتے اللہ کدھر ہے، وہ ایک نور ہے، ہم اللہ کو نہیں وہ کر سکتے کہ اللہ کدھر ہے۔ امام نے اتنی بہترین طریقے سے اس کے شک کو دور کیا۔ پھر امام نے فرمایا اسی لیے پروردگار عالم سورہ ملک آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا،
جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنا ڈالے. تو امام نے اس طرح سے حسین بن خلید کا 8ویں امام نے شک کو دور کیا، اور ہمارے بھی شک کو دور کیا کہ اس طرح سے آسمان ہمیں جو دکھ رہا ہے یہ ایک ہی آسمان نہیں ہے، اس کے اوپر اور 7 آسمان ہیں اور اس کے قبے بھی ہیں، اور نہ صرف قبے ہیں، ہر آسمان کی ایک زمین بھی ہے. پھر 8ویں آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہے اِنَّکُمْ لَفِی قَوْلٍ مُخْتَلِف، کہ تم لوگ مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو. وہ کون سی مختلف باتیں ہیں جس میں تم پڑے ہوئے ہو؟ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ مختلف باتیں جس میں تم پڑے ہو، سب سے بڑی بات جو اہل بیت سے دور، ولایت سے دوری، لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان سے دوری کر لی، تو اللہ نے یہاں بتایا کہ تم وہ مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو. پھر آیت نمبر 9 یوفکو عنہ من افک، حق سے وہی گمراہ کیا جا سکتا ہے جو بہکایا جا چکا ہے. جس نے حق کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا. اللہ بتا رہا ہے آیت نمبر 8 اور 9 میں کہ تم مختلف باتوں میں الجھے ہوئے ہو، جو تمہیں دیا گیا اسے تم نے سمجھا نہیں، اسے تم نے لیا نہیں. پھر 9ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مختلف باتوں میں بکھرے ہوئے ہو، حق سے وہی گمراہ کیا جا سکتا ہے جو بہکایا جا چکا ہے. 10ویں آیت، بے شک اٹکل پچاؤ لوگ اندازہ لگانے والے مارے جائیں گے. بے شک اندازہ لگانے والے مارے جائیں گے، یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے، تفسیر قمی آیت کے ضمن میں روایت نقل کی گئی ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت میں اختلاف کرے گا جو کوئی علی علیہ السلام کی ولایت میں اختلاف کرے گا، ولایت پر جو اختلاف کریں گے، جو علی علیہ السلام کی ولایت پر قائم رہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے امام کی ولایت سے اختلاف کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا. اسی طرح آیت مبارکہ یوفکو عنہ من افک سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو ولایت علی علیہ السلام سے منحرف ہوتے ہیں اور وہ جنت سے بھی روگردان ہوتے ہیں. یہ تھی آیت نمبر 10 تک کا خلاصہ. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 11 پر. الذین ہم فی غمرۃ ساہون، الذین ہم فی غمرۃ ساہون، یہ غمرۃ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ساہون یعنی بے خبر، غمرۃ یعنی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی یہ لوگ حق سے بالکل غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. حق کیا ہے؟ ولایت. حق کس کے ساتھ ہے؟ علی علیہ السلام کے ساتھ. کیا کہا ہے؟ حق جہاں علی علیہ السلام جہاں مڑے حق وہاں مڑے گا. اب ان آیت میں صاف بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں غافل، بے خبر، گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے خبر ہیں، جو حق سے غافل ہے، جو ولایت سے غافل ہے. صرف انکار ہی نہیں بلکہ لاپرواہ بھی ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں. قیامت کے بارے میں قیامت کے بارے میں ظن و تخمین بنا کر جھوٹ قبول کر دینے والے مارے جائیں گے. جو چند مرضوں کی بنیاد پر قیامت کو رد کرتے ہیں. جب وہ کیا بنیاد پر رد کرتے ہیں قیامت کو؟ کیوں قیامت کا انکار کرتے ہیں؟ کیوں حق کا انکار کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم خاک ہو چکے ہوں گے تو پھر کیسے زندہ ہو سکتے ہیں. ان تمام لوگوں کے بارے میں آیت نمبر 8، 9، 10 اور 11 میں آیا ہے. اب آیا ہے 11 کا آگے کا، اگر ہم دیکھیں خلاصہ، جو جہالت کی وجہ سے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. آتے ہم آیت نمبر 12. بس ترسم فنش. اللہم صلی علی واخر الدعوانا محمد وعلی محمد وعجل فرجم. کل کرنا ہے آگے کا؟ کل کرنا. کوشچن پوچھو. اوکے، کوشچن پوچھتی ہوں میں. سب سے پہلا سوال یہ ہے، سورہ زاریات میں اس سورے کی فضیلت میں امام صادق علیہ السلام نے کیا کہا؟
پہلا سوال، اس سورہ کی فضیلت میں امام صادق علیہ السلام